آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا روحانی خزانہ لے کر آیا ہوں جو صدیوں سے بزرگوں کی زبان پر راج بن کر رہا ہے۔ یہ کوئی سادھارن عمل نہیں بلکہ 2 لونگ اور ایک مٹھی نمک کا غم ہے جو آپ کی زندگی کی ہر تنگی، ہر غم، ہر ناکامی کو پلک جھپکتے ہی مٹا سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح سنا آپ نے۔ یہ وہ جادوئی پل ہے جب آپ کے گھر سے غریبی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ایسی برکت آتی ہے جس کا کوئی انت نہیں۔ جب تک یہ 2 لونگ کے دانے آپ کے پاس سلامت رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رزق خود بخود آپ کے دروازے پر دستک دے گا اور آپ کی قسمت کے تالے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ والوں کی نظر میں نمک صرف ایک مسالہ نہیں بلکہ برکت کی نشانی ہے، اور لونگ وہ چیز ہے جو ہر تاثیر، ہر اثر کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے۔ جب آپ یا گنی یعنی اللہ کا وہ نام جو بے نیازی اور بادشاہ ہے، اور سورہ کوثر کی بے پناہ رحمت کو ان دونوں پر دم کرتے ہیں تو یہ دانے صرف لونگ نہیں رہتے بلکہ آپ کے رزق کے اینٹینا بن جاتے ہیں۔ جیسے ایک مضبوط اینٹینا ہر دشا سے سگنل کھینچ لاتا ہے، ویسے ہی یہ لونگ کائنات کی ہر برکت، ہر دولت، ہر خیر کو آپ کی زندگی کی طرف کھینچ لاتی ہیں۔ یہ عمل کوئی کھیل نہیں، یہ آپ کی قسمت کا وہ موڑ ہے جسے حاصل کرنا اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ یقین رکھیے، اللہ کے حکم سے نتیجہ ایسا آئے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ رزق کی تنگی میں گھٹ رہے ہیں، اگر آپ کی دکان پر سناٹا پسرا ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی خوشحالی نہیں آ رہی، تو یہی عمل آپ کی آخری امید ہے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں، اس عمل کا استعمال کسی کو مجبور کرنے، کسی کی مرضی کے خلاف چلانے یا کسی پر ظلم کرنے کے لیے مت کیجیے۔ یہ دین کے خلاف ہے، اور یہ عمل صرف حلال، جائز اور بھلائی کے مقصد کے لیے ہے۔ اس کے فائدے اتنے عظیم ہیں کہ اگر میں انہیں شبدوں میں بیان کرنا شروع کر دوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عمل آپ کی ہر مصیبت، ہر تنگی، ہر بے برکتی کو دھو ڈالے گا اور آپ کو ایک ایسی زندگی دے گا جو سکون، محبت اور کامیابی سے بھرپور ہوگی۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ اللہ والوں کے روحانی تجربوں میں سے ایک راج ہے۔ اس پر عمل کرنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ لونگ ہر گھر میں موجود ہے، نمک ہر کچن میں ہے۔ آپ نے بس 2 لونگ لینی ہے، ایک مٹھی نمک، اور دل سے اس عمل کی طرف مڑنا ہے۔ نمک کو بری نظروں، جادو ٹونے اور بندشوں کو توڑنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان محنت بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، تسبیح بھی پڑھتا ہے، پھر بھی اس کے کاروبار میں برکت نہیں، اس کے گھر میں بے چینی ہے، اس کے رشتوں میں درار ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ عمل اس کے لیے وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں راہ دکھاتی ہے۔ اگر آپ پر جادو، جنات، نظر، بد یا کوئی بندش ہے، اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، رشتوں میں اڑچن ہے، گھر میں بے برکتی ہے، تو یہ عمل آپ کے لیے ایک کرشمائی حل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اور سورہ کوثر وہ عظیم انعام ہے جو بے پناہ خیر اور برکت کا پیغام لاتی ہے۔ جب ان دونوں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو انسان کی قسمت بدلنے لگتی ہے۔ بزرگوں کا تجربہ ہے کہ جس گھر میں یا گنی کی صدا بلند ہوتی ہے وہاں فرشتے رزق کی برکتیں لے کر اترتے ہیں۔ ایک سچی کہانی، ایک شخص تھا جسے قرض نے ایسا توڑ دیا تھا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہا۔ اس نے اس عمل کو صرف 3 دن کیا۔ 2 لونگ لیں، ان پر وظیفہ پڑھا اور نمک میں دبا دیا۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ کچھ ہی گھنٹوں میں اسے ایسی جگہ سے مدد ملی جہاں سے اسے کبھی امید نہیں تھی۔ اس کا قرض اتر گیا، اس نے نیا کاروبار شروع کیا اور آج وہ اپنی کامیابی کی کہانی سناتا ہے۔ یہ اللہ کے نام کی برکت ہے اور یہی برکت آپ کے لیے بھی ہے۔ اگر آپ کی بیٹی کے رشتے میں رکاوٹ ہے، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، اگر گھر میں لڑائی جھگڑے نے محبت کو مار دیا ہے، اگر دلوں میں دوریاں آ گئی ہیں، تو یہ عمل سکون اور محبت کی وہ شدت پیدا کرے گا جو آپ نے کبھی سوچی نہیں ہوگی۔ ہمیشہ یاد رکھیں، نیت صاف ہونی چاہیے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو، تبھی اس عمل میں اصلی طاقت آتی ہے۔ یہ عمل دلوں کو موم کر دیتا ہے، خالی تجوریوں کو بھر دیتا ہے اور روح کو سکون عظیم عطا کرتا ہے۔ یہ 2 لونگ کے دانے صرف مسالے نہیں، یہ آپ کی قسمت کا روحانی اینٹینا ہے۔ جب ان پر وظیفہ پڑھا جاتا ہے تو رزق کی ساری بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور رزق پانی کے سیلاب کی طرح آپ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آخر لونگ ہی کیوں؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ والوں نے لونگ میں وہ تاثیر، وہ طاقت اور وہ جذبہ دیکھا ہے جو ہر طرح کی مشکل، ہر بندش اور ہر رکاوٹ کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ جب آپ اس پر اللہ کا نام پڑھتے ہیں تو اس کی اندرونی طاقت آپ کی تمام پریشانیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اور پھر برکت کے ایسے دروازے کھولتی ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ اب باری ہے عمل کرنے کی۔ سب سے پہلے دل سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس خاص عمل کی توفیق دی۔ پھر وضو کریں اور مصلی پر بیٹھیں۔ بنا وضو یہ عمل نہ کریں کیونکہ لاپرواہی سے اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ 2 ثابت اور اچھی لونگ لیں، انہیں سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھیں اور مٹھی بند کر لیں۔
पहला वजीफा है या रब्बना, वो पुकार जो बंदे को सीधे उसके रब से मिला देती है। अगर आप दुनिया के सामने गिड़गिड़ा कर थक चुके हैं, हर दरवाजा बंद नजर आता है, तो ये वो आसमानी रास्ता है जो आपको आपके रब से जोड़ता है। या रब्बना वो अल्फाज हैं जिनसे बड़े बड़े नबियों ने अपनी किस्मतें बदली। जब ये अल्फाज लौंग पर पड़े जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपकी दुआ को रद्द नहीं कर सकती। रब का मतलब है पालने वाला, संभालने वाला, मालिक और जिम्मेदार। जब आप कहते हैं या रब्बना, तो आप सारी दुनिया से नाता तोड़कर अपने असली मालिक को पुकारते हैं। लौंग इन अल्फाज की तासीर को अपने अंदर कैद कर लेती है। कुरान में बार बार बताया गया है कि जब भी किसी नबी पर मुश्किल वक्त आया, उन्होंने रब्बना कहकर पुकारा। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर मुश्किल में यही पुकार थी। हदीस में आता है कि जब बंदा या रब कहकर पुकारता है तो अल्लाह फरमाता है, मैं हाजिर हूं ऐ मेरे बंदे। अब सोचिए, जो नाम बड़े बड़े तूफानों को रोक सकता है, क्या वो आपकी किस्मत की बंदिशें नहीं खोल सकता? क्या वो आपके रिज़्क की रुकावटें खत्म नहीं कर सकता? इसलिए अल्लाह वाले या रब्बना को जरूर पुकारते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक छोटा बच्चा भीड़ में खो जाए और जैसे ही वो अपनी माँ को पुकारे, माँ उसे पहचान लेती है। या रब्बना वही पुकार है जो अर्श ए इलाही तक पहुंचती है, जो अपने बंदों से माँ से भी बढ़कर मोहब्बत करता है, जो मोहताजों को अमीर और फकीरों को बादशाह बना देता है। या रब्बना 11 बार पढ़ें, लेकिन सिर्फ जुबान से नहीं, दिल की गहराइयों से, पूरे यकीन और इश्क के साथ, जैसे आप अल्लाह के सामने खड़े हैं और वो आपकी हर दुआ कबूल कर रहा है। फिर फौरन यागनी पढ़ें, अल्लाह की बेनियाजी, उसकी रहमत और उसकी अजमत को पुकारे। यागनी वो नाम है जो आपके रिज़्क के खजाने का दरवाजा खोलता है। जब ये लौंग और नमक के साथ मिल जाता है तो अल्लाह आपके घर में ऐसा मकनातीस पैदा करता है जो दौलत को खींचकर आपके कदमों में ला देता है। यागनी 313 बार पढ़े, हर बार लौंग पर दम करे और फिर नमक पर फूंक मारे। फिर आता है सूरह कौसर का वक़्त, वो सूरह जो खुद अल्लाह ने अपने नबी के गम दूर करने के लिए उतारी। कौसर का मतलब है बेपनाह खैर, भलाई, सुकून और बरकत। जब आप ये सूरह लौंग और नमक पर 41 बार पढ़ते हैं तो ये आपके रिज़्क को लामितना कर देती है, यानी कभी खत्म न होने वाली बरकत। ये वो आखिरी मोहर है जो आपकी दौलत को नजर ए बद, हसद और जादू से बचाती है। अगर आपके कारोबार में बंदिश है, तरक्की में रोक है, तो ये सूरह हर मुश्किल को खत्म कर देगी। और फिर आता है वो राज्य जिसे मैंने आखिर के लिए छिपा रखा था, या वदूद, अल्लाह का वो नाम जो मोहब्बत, अपनत्व और दिलों को जोड़ने की अजीम ताकत रखता है। अगर कोई आपसे रूठा है, अगर घर में ना इत्तेफाकी है, सास बहू का झगड़ा है, मियाँ बीवी में दरार है, आपका कोई महबूब है जो आपसे दूर है, या आप चाहते हैं कि कोई आपके काबू में आए, आपकी बात माने, तो ये नाम करिश्मा कर देता है। ये 101 बार पढ़ें और अगर मुमकिन हो तो उस शख्स की तस्वीर पर या उसका नाम लेकर, यकीन मानिए जिसका नाम लेकर ये वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह उसके दिल में आपकी मोहब्बत ऐसी डालेगा कि वो खुद चलकर आपके पास आएगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा और जो आप कहेंगे वैसा करने पर मजबूर हो जाएगा। ये पूरा अमल एक मुकम्मल पैकेज है जो नजर ए बद, हसद, जादू, जिन्नात से हिफाजत करता है, रिज़्क की तंगी दूर करता है, मोहब्बत पैदा करता है और दुश्मनों को बेबस कर देता है। जब ये अमल पूरा हो जाए तो अगर आपने रिज़्क के लिए किया है तो नमक खाने में इस्तेमाल करें और लौंग अपने पर्स या तिजोरी में रखें। अगर जादू टोने से बचाव के लिए किया है तो दोनों लौंग को आग में जला दें। जैसे ही ये जलेंगी सारी बुरी ताकतें नष्ट हो जाएंगी। और अगर मोहब्बत या काबू में करने के लिए किया है तो इन लौंग को किसी वजनी चीज के नीचे रख दें। जब तक ये वहां रहेंगी कोई ताकत आपके महबूब को आपसे नहीं छीन सकती। ये वो रूहानी राज है जो आज मैंने आपको सौंपा है। ये वो तूफान है जो आपकी हर मुसीबत, हर परेशानी और हर गम को अपनी जद में लेकर बहा ले जाएगा। ये वो चाबी है जो आपकी किस्मत के हर बंद दरवाजे को खोल देगी, चाहे वो दरवाजा कितना ही सख्त और भारी क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही मजबूत जंजीरों में जकड़ा हुआ हो। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस अमल को पूरे यकीन, सच्चे इश्क और गहरी अकीदत के साथ अंजाम दें और अपनी आंखों से देखें कि किस तरह अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को एक बिल्कुल नई सिमत अता फरमाता है। ये मौका बार बार नहीं आता। ये वो सुनहरा लम्हा है जो आपकी तकदीर को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये वो कीमती तोहफा है जो आपको अल्लाह की रहमत से मिला है। इसीलिए इसे हल्का न समझें और न ही इससे गाफिल हो। अल्लाह से दिल खोल कर मांगिए, अपनी हर हाजत, हर ख्वाहिश और हर ख्वाब को उसके सामने रखिए और पूरा यकीन रखिए कि जिस ज़ात को आपने पुकारा है वो सुनने वाली है, देने वाली है और बरकत अता करने वाली है।
وہ ہر اس شخص کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت بے پناہ ہے اور اس کا خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب آپ اس کے حضور جھکتے ہیں تو وہ آپ کو بلند کرتا ہے، جب آپ اس سے مانگتے ہیں تو وہ آپ کو عطا کرتا ہے، اور جب آپ اس پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لہٰذا اس عظیم موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، اس عمل کو مکمل عقیدت اور یقین کے ساتھ اپنائیں اور دیکھیں کہ کس طرح اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، آپ کے رزق پہ برکت ڈالتا ہے، آپ کے دشمنوں کو بے بس کرتا ہے اور آپ کو ایک پرسکون، کامیاب اور محبت بھری زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے جڑیے، اس پر بھروسہ کیجئے اور دیکھیے کہ کس طرح آپ کی زندگی روشن ہوتی ہے۔ آمین۔